بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چاہیے اچھوں کو جتنا چاہیے، چاہیے اچھوں کو جتنا چاہیے، جسے آپ چاہیں اسے اور کیا چاہیے۔ یہ میری خوش قسمتی ہے، میرے شہر کی خوش قسمتی ہے کہ شعرا آفاق شاعر آج ہمارے درمیان ہیں۔ یقینی طور پر بزم کرم کہ ہمیشہ یہ کوشش رہی ہے کہ فروغ ادب کے لیے وہ اپنا کردار ادا کرتی رہے، اور میں ہمیشہ یہی کہتا ہوں کہ اگر احمد پرسیال کی دھرتی ایک زرخیز دھرتی ہے جس نے بہت شعرا آفاق شاعر پیدا کیے، یہ دھرتی کبھی بنجر نہیں رہی، اور اس دھرتی نے ایک اور خوبصورت شاعر پیدا کیا جو میرے روبرو ہے، اسد بھی ہے اور سحر بھی ہے، اور سحر بھی ہونے کو ہے، اور میں بھی اس وقت مجھے بلایا جاتا ہے جب سحر قریب ہوتی ہے، اور یقینی طور پر آنکھیں بند اور کھل رہی ہوتی ہیں اور مجھے بہت دکھ لگ رہا ہوتا ہے۔ اچھا، ایک تو انتہائی واجب الاحترام جی احتشام جی محتشم ذی وقار ذی شان احباب جی میرے پہلو میں بیٹھے ہیں، پروفیسر شعیب بخاری صاحب، علی شیران بھائی صاحب، فرخ خلیب صاحب، علی عمران صاحب، راہب جعفری صاحب، اور بہت سارے عظیم شاعر جو ماشاءاللہ بڑی آئیجین کساری کے مالک ہیں، وہ میرے روبرو ہیں۔ یقینی طور پر دکھ ہوتا ہے ایسی محافل جب برپا ہوتی ہیں، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارا معاشرہ کچھ شاعر تو پیدا کر رہا ہے لیکن شعر فہم لوگ بہت کم ہیں۔ ہماری یہ بدقسمتی ہے کہ اب آہستہ آہستہ حالات اس طرف آ رہے ہیں کہ شاعر تو صرف اب شاعر سننے والے بچتے جا رہے ہیں۔ تو یہ جو عدم دلچسپی ہے، یہ جو ادب کی زب و حالی ہے، اس کی آخر کوئی وجہ تو ہوگی۔ کیا ہم بہت زیادہ اپنے کلام کی طرف، اپنے مزید بہتر سے بہتر کلام لکھنے میں تو شاید ہم مصروف ہیں، لیکن اس گھٹن زدہ اور پرآشوب معاشرے میں نئی نسل کو سنوارنے کے لیے اور ادب کی طرف راغب کرنے کے لیے ہمیشہ جتنے بھی سکول ہیں، چاہے ان کا تعلق گورنمنٹ سیکٹر سے ہے، پرائیویٹ سیکٹر سے ہے، ہمارے زمانے میں، احباب میں کافی پرانے زمانے سے ہوں، تو اس وقت بزم ادب ہوا کرتے تھے، اور اس وقت کے جو اساتذہ کرام ہوتے تھے، وہ جو آپ کسی اسٹوڈنٹ کے اندر ایک ادب سے لگاؤ، ادب سے دلچسپی، وہ کسی شکل میں، وہ چاہے مضمون نویسی کی شکل میں، شاعری کی شکل میں، ایک ڈرامہ نگاری کی شکل میں، کالم نگاری کی شکل میں، کسی بھی شکل میں، جب بھی کوئی نوجوان ہوتے تھے وہ ان کو مزید ان کی رہنمائی کرتے تھے، اور جب وہ سکول سے بچہ نکلتا تھا میٹرک کر کے اور وہ آگے فیکلٹی کی طرف بڑھتا تھا یا پھر آگے یونیورسٹی کی طرف بڑھتا تھا، تو وہ پلٹ کے اپنے علاقے کا ایک بہت بڑا اثاثہ ہوا کرتا تھا۔ وہ فروغ ادب کے لیے بہت ساری محافل کا انعقاد کیا کرتا تھا، جہاں آج جو ہماری نوجوان نسل
انفارچونیٹلی وہ ایسی ایکٹیویٹیز کی طرف چلی گئی ہے، اور یقینی طور پہ آپ میدانوں میں جائیں تو میدان خالی ہیں، آپ کسی بھی ادب کی تقریب میں جائیں تو بہت کم لوگ ہوتے ہیں، اور اگر آباد ہیں تو انفارچونیٹلی ہمارے ہسپتال آباد ہیں۔ تو میں معزز محترم احباب سے دست ادب جوڑتے ہوئے ملتمس ہوں کہ یہ جتنی ہماری علاقائی بزم ہیں، چاہے وہ بزم محسن ہے، بزم قلم ہے، یا دائیں بائیں کی جتنی تنظیمیں ہیں، وہ جہاں اس طرح کی خوبصورت روح پرور اور نورانی محفلوں کا انعقاد کرتی ہیں، وہاں کم از کم وہ نوجوان کو وہ ڈھونڈیں، ان نئے ٹیلنٹ کو ڈھونڈیں، ان کے ساتھ بٹھائیں اور ان کی رہنمائی کریں۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے، معاف کیجئے گا، یقینی طور پہ اگر میں غلطی کر رہا ہوں تو یقینی طور پہ آپ مجھے معاف کریں گے، جب بھی کوئی شعراء کی محفل ہوتی ہے تو ایک نیا جو شعر لکھنے والا ہے، اول تو اس محفل میں آتا ہی نہیں، نہ ہی اسے کوئی بلاتا ہے۔ اگر وہ نیا شعر لکھتا ہے، اس سے کوئی شعر کی آمد ہوئی ہے، اس نے کوئی نعتیہ کلام لکھا ہے، کوئی حمد لکھی ہے، کوئی مطلب ہے کوئی غزل لکھی ہے، تو ظاہر ہے وہ کس کو سنائے؟ ہے کوئی سننے والا؟ بس ہم ایک دوسرے کو پروموٹ کرتے چلے جا رہے ہیں، ہم ایک دوسرے کو آگے پوش اپ کرتے جا رہے ہیں۔ تو یقینی طور پہ یہ درست ضرور بات ہے، یہ کڑوی ضرور بات ہے، شاید یہ اس وقت کے ماحول کے مطابق بھی نہیں ہے، لیکن میں ہمیشہ یہی کہتا رہا ہوں، کہتا چلا آؤں گا کہ خدا را آپ جیسے عظیم شاعر، اور یقین کریں جہاں راہب جعفری صاحب نے علی شیران بھائی کا نام لیا، یقینی طور پہ بہت بڑے شاعر، ہمارے جھن کی خوش قسمتی ہے کہ یہاں صفدر سلیم جیسے شاعر اور بہت سارے شاعر گزرے ہیں، ان میں ایک اور اضافہ ہے علی شیران بھائی کا، لیکن یہ بھی میرے خیال میں زیادتی ہوگی۔ میں دست ادب جوڑتے ہوئے اپنے بھائی راہب جعفری سے معذرت چاہوں گا، اور مجھے یقین کامل ہے، ایک تو عمر میں مجھ سے چھوٹے ہیں، اور عمر میں بڑے ہونے کا یہ فائدہ بھی ہوتا ہے کہ بڑا گستاخی بھی کر لے تو چھوٹا جلدی معاف کر دیتا ہے، بڑوں سے باہر اور گستاخی بھی ہو جائے چھوٹے معاف کر دیتے ہیں۔ تو یہ جو سامنے شاعر بیٹھے، چاہے ان کا تعلق بزم قلم سے ہے، چاہے ان کا تعلق بزم محسن سے ہے، چاہے کوئی بکھر سے آیا ہے، چاہے وہ کوئی کبیرالے سے آیا ہے، جہاں کہیں سے بھی یہ خوبصورت چہرے یہاں آئے ہیں، یہ ہمارے اس معاشرے کا بیش قیمت اثاثہ ہیں۔ ان کا نام لیجئے، ان کا حوصلہ بڑھائیے، ان کو داد دیجئے، ان کو انکریج کیجئے، اور یقینی طور پہ جب آپ ان کو انکریج کریں گے تو ان کا حوصلہ بڑھے گا، کہ آئندہ اس سے زیادہ خوبصورت کلام لکھ کے آئیں گے۔ اور یقینی طور پہ جو سینئر شاعر ہیں، میرے محترم شاہ صاحب ہیں، قبلہ محترم ہیں، وہ کہ پیدائشی منصب کے لحاظ سے سید زادے ہیں، اور اقتصابی منصب کے لحاظ سے ماشاءاللہ ایک عظیم شاعر ہیں، ہر لحاظ سے محترم ہیں، انتہائی واجب الاحترام ہیں۔ ساتھ میرے علی شیران بھائی یا دوسرے جو احباب بیٹھے ہیں، تو یقینی طور پہ یہ ان احباب کا یہ حق بنتا ہے کہ نئی نسل کو اس طرف راغب کریں، اور یقین کریں میں دیکھ رہا ہوں، مجھے افسوس ہے، مجھے نہیں کہنا چاہیے تھا، لیکن آپ یوٹیوب پہ چلے جائیں، سوشل میڈیا کا دور ہے، اب جہاں کہیں بھی محفل ہوتی ہے بہت کم لوگ ہوتے ہیں، اور کچھ تو بلائے جاتے ہیں جن کو شعر کی سمجھ ہی نہیں آتی۔ اچھا یقین کریں، یہ تو حوصلہ ہے ان کا اسد رضا سحر صاحب کا، کیونکہ ان کی بھی ضد ہے کہ انہوں نے اندھیرے میں کسی کو نہ رکھنا ہے، نہ اندھیرا رہنے دینا ہے، اور یہ سحر کر کے رہیں گے، یہ ان کی بھی ضد ہے، اور یہ ان کا میں شکر گزار ہوں، اور دل کی اتھاہ گہرائیوں سے، اچھا مجھے احباب اگر میری رہنمائی کریں تو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے بھی کوئی خوبصورت لفظ ہے، وہ کون سا ہے؟
اچھا کوئی بھی ہوگا، عمیق گہرائیوں سے میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے برداشت کیا ہوا ہے اور ہمیشہ مجھے اپنی بے پایہ محبت سے نوازتے ہیں۔ تو بس میرا یہی آخری پیغام ہے، میں آپ کی سماعتوں کو بالکل زخمی نہیں کرنا چاہوں گا، بس میری یہی آخری اپیل ہے۔ یقینی طور پہ یہ شہر، یہ میرا شہر آج انتہائی بہترین خوشبو سے معطر ہے، اور مجھے دکھ یہ ہے کہ جب یہ چلے جائیں گے تو پھر کوئی حبس کا موسم لوٹ آئے گا، پھر وہی اداسی ہوگی، پھر وہی ماحول جس کو دیکھ کر یقینی طور پہ اب تو آہستہ آہستہ عزیز سے بھی نفرت ہونے لگی ہے۔ جب آپ جیسے ہستیوں میں بیٹھتے ہیں تو خدا کی قسم اور کچھ ہو نہ ہو زندگی سے ضرور محبت ہونے لگتی ہے۔ یقینی طور پہ آپ معاشرے کی زندگی ہیں، آپ معاشرے کی زیست ہیں، آپ معاشرے کا وقار ہیں، آپ معاشرے کا بیش قیمت اثاثہ ہیں۔ آپ کی نبض اس معاشرے کی نبض پہ ہاتھ ہوتا ہے۔ آپ یقینی طور پہ اس معاشرے کی ان حالات کو جو آپ شاعری کی جب شکل دیتے ہیں تو یقینی طور پر وہ شاید وہ شخص جو کچھ کہنا چاہ رہا ہوتا ہے، جب وہ کوئی شاعر اس کو اپنی شاعری میں ڈھالتا ہے تو یقینی طور پہ معاشرے میں ایک جرت پیدا ہوتی ہے، معاشرے میں ظلم کے خلاف آواز بلند ہوتی ہے، اور اس آواز کو بلند کرنے والے آپ ہیں۔ آپ کوئی عام ہیں؟ آپ عام نہیں ہیں، آپ بہت عظیم لوگ ہیں۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ زمانہ کہ شاید اس زمانہ آخر کی طرف جا رہا ہے، اس کی بساط کو شاید لپیٹا جا رہا ہے، جس وجہ سے آہستہ آہستہ عظیم لوگ، مفکر لوگ، آپ جیسے عظیم ذہنیت کے لوگ، آپ جیسے انتہائی خوبصورت لوگ، آپ جیسے جامع الکمالات لوگ، یقینی طور پہ اہمیت تو اپنی جگہ آپ کی قائم ہے، لیکن انفارچونیٹلی اس معاشرے نے آپ کو جو مقام دینا تھا، اس معاشرے پر جو آپ کا حق تھا، شاید یہ آج سے نہیں کئی دہائیوں سے آپ کی حق تلفی ہو رہی ہے، اور میں یہاں بیٹھوں اور میں بھی آپ کی حق تلفی کر کے جاؤں، یہ مجھ سے نہیں ہوتا، یہ منافقت مجھ سے نہیں ہوتی۔ تبھی میں نے چند الفاظ، بس ٹوٹے پھوٹے الفاظ، آپ نے بڑی محبت سے، بڑی عقیدت سے، بڑے حوصلے سے، بڑے استقامت سے اور بڑی جرأت سے آپ نے میری اس جملوں کو برداشت کیا۔ ایک دفعہ میں محترم قائد اعظم گرامر سکول کے روح رواں جو فروغ ادب کے لیے ان کا ایک نمایاں کردار ہے، اور یقینی طور پہ راحیل صاحب کا شکر گزار ہوں، پوری مینجمنٹ کا شکر گزار ہوں۔ خدا انہیں سلامت رکھے اور یہ یقینی طور پہ ایسی محفل کا یہ سلسلہ جاری و ساری رہے۔ تو یقینی طور پہ ایک فرد کچھ بھی نہیں ہوتا جب تک ایک فرد کے ساتھ دوسرے افراد شامل نہیں ہوتے، اور اس وقت تک کارواں نہیں بنتا، اور جب تک کارواں نہ بنے وہ مقصد حاصل نہیں کیے جا سکتے جس مقصد کے لیے کسی بھی چیز کا آغاز کیا جاتا ہے۔ اور اللہ رب العزت آپ احباب کو سلامت رکھے، آپ جئیں ہزاروں سال، آپ خوش رہیں، آباد رہیں۔ بہت بہت شکریہ۔